وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ حرف استثناء ہے تو افادہ حصر بھی ہے، ایسی صورت میں ترجمہ ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم اس دنیا میں کسی اور کام کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ We just came in this world just to do worship of Almighty Allah all the time، اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے بال بال پہ اس کا ادھیکار ہے۔ توجہ چاہوں گا، روم روم پر اس کا حق ہے، ہم اسی کے ہیں، اسی کی ملک ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں آتم ہتیا حرام ہے نا؟ بالکل۔ بھوکے رہ جائیں گے لیکن آتم ہتیا نہیں کرتا مسلمان۔ کیوں؟ حرام کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ بنیادی یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنی جان کو اپنی سمجھی تھی، اپنی نہیں تھی، یہ تو ہمارے پاس امانت تھی اللہ کی، ہم نے اللہ کے ملک میں اپنا حق ظاہر کیا، اس لیے حرام ہے۔ تو ہر چیز ہماری اللہ سے بیلانگ کرتی ہے۔ اسی مفہوم کو اور کلیئر کرنے والی ایک آیت کریمہ بچوں کو یاد ہے، چلتے پھرتے کسی پریشان کن خبر کو ہم سنتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، کہیں کوئی بری خبر سن لی تو اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ یو پی کا تو تجربہ مجھے ہے، یہاں بجلی چلی جاتی ہے تب بھی لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ کون؟ اِنَّا، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی آپ نے اس کے مطلب پہ، اس کے مفہوم پہ غور کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ہم اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ زور سے بولو۔ اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ میں کچھ اور سوچ کے ذہن لے کے بیٹھا تھا کہ آج اس موضوع پہ بولنا ہے، لیکن اب میں بیٹھا تھا اور آپ کا اس میں گرامی کیا وہ چچا آئے اور انہوں نے قوم کی کچھ ایسی کیفیت بیان کی کہ میرا دل ہل گیا، اور وہیں میں نے سرکار شہنشاہ دمگڑا کی طرف توجہ کی اور وہاں سے یہ آیت مل گئی کہ بیٹا یہ آیت پڑھو۔